ایک منکر خدا رہتا تھا جس کا نام عبد الملک تھا اور جس کے بیٹے کا نام عبداللہ تھا، جس کی وجہ سے لوگ اسے ابو عبداللہ کہتے تھے۔ عبد الملک اللہ کا منکر تھا اور اس کا عقیدہ یہ تھا دنیا خود بخود ہی وجود میں آ گئی۔ اس نے یہ سن رکھا تھا کہ مسلمانوں کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام مدینہ میں رہتے ہیں، جس کی وجہ سے اس نے مدینے کی طرف جانے کا ارادہ کیا تاکہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے خدا کے ہونے کا مناظرہ کیا جا سکے۔ جب یہ مدینے پہنچا تو اسے خبر ہوئی کہ امام تو حج کی ادائیگی کے لیے مکے تشریف لے گئے، لہٰذا وہ مکے کی طرف روانہ ہوا اور مکہ پہنچ کر اس نے دیکھا کہ امام طواف میں مشغول ہیں اور یہ بھی عبد الملک طواف کرنے والوں کی صف میں داخل ہوا اور مارے اناد کے امام کو دھکا دے دیا، لیکن امام جعفر صادق علیہ السلام نے بڑی محبت سے فرمایا تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا عبد الملک۔ امام نے کہا تمہاری کنیت کیا؟ تو اس نے کہا ابو عبداللہ۔ اس کے بعد امام نے بڑی نرمی سے عبد الملک سے کہا طواف ہونے تک صبر کرو اور طواف کے بعد تم میرے پاس آؤ تاکہ دونوں مل کر کچھ گفتگو کر سکیں۔ جب امام جعفر صادق علیہ السلام طواف سے فارغ ہوئے تو وہ ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اس وقت امام کے شاگرد بھی موجود تھے۔ اب امام اور عبد الملک کے درمیان اس طرح مناظرہ شروع ہوا۔ امام نے کہا کیا تمہیں معلوم ہے یہ زمین ظاہر و باطن والی ہے؟ تو منکر خدا نے کہا جی ہاں۔ اس کے بعد امام نے کہا تمہیں معلوم ہے کہ زمین کے نیچے کیا ہے؟ تو اس منکر خدا نے جواب دیا زمین کے نیچے کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، مگر یہ گمان کرتا ہوں کہ زمین کے نیچے کچھ نہیں ہے۔ اس کے بعد امام نے کہا تم آسمان کے اوپر گئے ہو؟ تو منکر خدا نے کہا نہیں۔ تو امام نے فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ آسمان میں کیا ہے؟ تو وہاں کون کون سی چیزیں پائی جاتی ہیں؟ تو منکر خدا نے کہا نہیں۔ تو اس کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا تعجب ہے تم پر، نہ تم نے مشرق دیکھا نہ مغرب، نہ زمین کے نیچے گئے اور نہ آسمان کے اوپر گئے تاکہ تم یہ معلوم کر سکو کہ وہاں کیا کیا ہے۔ اس جہل و نادان کے بعد بھی تم ان تمام چیزوں کے منکر ہو۔ تم اوپر اور نیچے کی موجود اشیاء اور اس کے نظم و ترتیب جو خداوند عالم کے وجود کی حکایت کرتے ہیں ان سے بالکل ناواقف، پھر کیوں منکر خدا؟ یہ سب باتیں سننے کے بعد منکر خدا نے کہا ایسی باتیں میں نے پہلے کبھی نہیں سنی۔ امام نے کہا کہ تم اس حقیقت پر شک کرتے ہو آسمان کے اوپر اور زمین کے نیچے کوئی چیز موجود نہیں ہے؟ تو منکر خدا نے کہا ہاں ایسا ہی ہے، شاید اسی طرح۔ منکر خدا آہستہ آہستہ انکار کے مرحلے سے شک کے مرحلے تک پہنچ گیا۔ امام نے پھر فرمایا اے برادر مصری، میری بات سنو اور سمجھو، ہم خدا کے وجود کے بارے میں ہرگز شک نہیں کرتے۔ کیا تم سورج، چاند اور دن و رات کے وجود کے بارے کو نہیں دیکھتے کہ وہ آسمان پر آشکار ہوتے ہیں اور وہ مجبوراً اپنے مقرر کردہ راستے پر گردش کرتے ہیں؟ اور اب میں تم سے پوچھتا ہوں اگر چاند اور سورج کے پاس گردش کرنے کی اپنی طاقت ہے تو کیوں رات دن نہیں ہوتی اور دن رات کیوں نہیں ہوتا؟ اے مصری برادر، خدا کی قسم یہ چاند سورج اپنی گردش میں مجبور ہے اور جس نے ان کو گردش کرنے پر مجبور کیا ہے وہ ان سب سے زیادہ حکومت کا اہل اور اچھا حکمران ہے۔ منکر خدا نے یہ سب باتیں سن کر کہا سچ کہا آپ نے۔ اس کے بعد امام نے کہا اے برادر مصری، دنیا کی ہر چیز مجبور ہے کیونکہ آسمان اوپر اور زمین نیچے واقع ہے۔ آسمان زمین پر کیوں نہیں گرتا اور زمین اپنی سطح سے بلند ہو کر آسمان سے چپک کیوں نہیں جاتی اور زمین کی تمام موجودہ اشیاء آسمان سے کیوں نہیں چپک جاتی؟ جب امام جعفر صادق علیہ السلام کے مضبوط دلائل عبد الملک نے سنے تو وہ شک ختم کر کے ایمان کی منزل میں آ پہنچے۔
اور وہ امام کی خدمت میں ایمان لے آیا اور وحدہ لا شریک کی گواہی دی اور بڑے پرجوش انداز میں کہا وہ خدا ہے جو زمین و آسمان کا حاکم اور جس نے انہیں روک رکھا ہے۔ اب عبد الملک نے جو ابھی مسلمان ہوا تھا امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہنے لگا آپ مجھے اپنے شاگردوں میں رکھ لیں۔ امام نے اپنے شاگرد خاص حشام بن حکم سے فرمایا عبد الملک کو اپنے ساتھ لے جاؤ اور اسے اسلام کے احکامات کی تعلیم دو۔ بس وہ عبد الملک کو اپنے ساتھ لے گیا اور اسلام کی تعلیم دینے لگا۔